السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیا حال ہے؟ خیریت سے سب؟ اللہ کا انتظار کریں تھوڑا سا، 4 منٹ ہو گئے انتظار۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا استاد جی شروع کرا دے بے شک سبق۔ آپ کو دوسروں کی پرواہ نہیں ہے؟ استاد جی آپ 4 منٹ کا گرا رہے ہیں تو پھر میں نے اسی لیے کہا استاد جی جواب کے اوپر نا جرمانہ ہونا چاہیے، یہ دوسروں کا احساس نہیں کرتا۔ ادھر جرمانوں کا کوئی فائدہ نہیں، آن لائن جرمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو چیز جرمانوں میں ڈالتے ہیں وہ اسٹیکروں میں بھیج دیتے ہیں، یہ لو جی ہوگی ہمارے طرف سے جرمانہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، المقصد الاول فی المرفوعات، المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد ہے مرفوعات کے بارے میں، وہ چیزیں جو مرفوع ہوتی ہیں، وہ چیزیں، وہ کلمات جو مرفوع ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آ رہے ہیں ساتھی ماشاء اللہ، ہو جائے۔ آدھا ٹائم تو ہمارا یہ دوسری کلاسوں والے لے جاتے ہیں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ۔ اچھا جی، کن کے بارے میں جی؟ مرفوعات کے بارے میں۔
تو کون کون سی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو فرمایا الاسماء المرفوعات، الاسماء المرفوعات وہ اسم جو مرفوع ہوتے ہیں، ثمانیت اقسام، ان کی 8 قسمیں ہیں. کتنی اقسام ہیں جی ان کی؟ 8 قسمیں ہیں، 8 اقسام. کون کون سے ہیں جی 8؟ پہلا الفاعل، پہلا ہے فاعل، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. دوسرا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی نائب فاعل، یعنی نائب فاعل، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. بالکل ضرب زید، فاعل کی مثال ضرب زید. اور مبتدا جیسے زید، اور خبر قائم، زید قائم کے اندر زید مبتدا قائم خبر. 4 چیزیں ہوگی. اور اس کے علاوہ 5ویں چیز ہے ان اور اس کے اخوات، یعنی حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے نا وہ بھی مرفوع ہوتی. جیسے ان زیدن قائم، کہ بے شک زید کھڑا ہے، تو یہاں قائم کس کی خبر ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے نا، تو یہ بھی مرفوع ہوتی ہے. ایسی ہے نا جی؟ اچھا، یہ میں نے وہاں بتائی تھی آپ حضرات کو شروع میں، لیکن میں نے کہا ابھی آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. جب آپ آگے پڑھ لیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں، کانا کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا، بہرحال کتنی چیزیں ہوگی؟ 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. اسم کانا و اخواتہا، کانا یعنی افعال ناقصہ اور اس کے اخوات اور اس کے ہم مثل جتنے بھی ہیں، ان کا جو اسم ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. سمجھ گئے جی؟ اور اسم ما والمشبہتان بلیس، ما اور لا جو مشبہتان بلیس ہے، ان کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ماشاءاللہ، سمجھ آ گئی عارف بھائی کو؟ سمجھ آ گئی عارف بھائی؟ آج شہد تو نہیں اتارا آپ نے؟ استاد جی ان سے یہی راز تو پوچھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ کیسے آتی ہے. نہیں، کس دن اتارنا ہے مجھے بتائیے گا ذرا. آپ تشریف لائیں گے جی؟ میں انشاءاللہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں گا. اگر بھاگنا پڑا تو پھر حضرت اس کی ٹریننگ کر لینا پہلے. میں انشاءاللہ پہلے گیئر میں بائک رکھوں گا. دوڑ اپنی اپنی حفاظت حضرت اپنی اور کھانے میں اکٹھے. بالکل صحیح. یہ میں شہد اتارتا رہا ہوں. اچھا، بڑی ہاں جی، اس کے لیے نا وہ کٹ وغیرہ ڈال کے منہ کے اوپر چڑھا لیتے تھے اور مضبوط کپڑے پہن کے. پھر بھی اس کا اتنا زیادہ خوف آتا تھا جس وقت یہ اڑتی تھی نا ایک دم سے چھیں کر کے، تو جیسے دل کے اوپر روب پڑتا ہے نا، اس طرح ہو جاتا تھا. ایسی آواز ایسی. ارے بھائی 2 باتیں ہیں نا، ایک تو اس مسجد میں شہد لگ کیسے گیا جہاں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی. دوسری بات یہ کہ اس شہد پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ آدھا ہمارا آدھا ہمارا ہے. یہ نا جی شہد کا آپ نے غور کیا ہوگا، اس کا نا سارا چھتا شہد نہیں ہوتا، بلکہ جو تھوڑے بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف حصہ ہوتا ہے نا، اگلا حصہ جو درخت کی ٹہنی کے ساتھ، وہ شہد ہوتا ہے. بقایا سارا اس کا مکھیوں کا اپنا گھر ہوتا ہے، پکا جس کو کہتے ہیں. مجھے نہیں اس چیز کا بالکل بھی اندازہ، میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا نہ کبھی. لیکن ایک اور اس کی نشانی ہے، وہ تصویر آپ دیکھنا گروپ کے اندر، وہ اتنا حصہ نا اترا ہوا ہے جیسے اس کی شیپ جو ہے نا یہاں سے کم ہے، وہ نا کوئی اتار کے لے گیا جی. اچھا، ہاں جی، وہ 2-4 دن پہلے کسی نے اتارا ہے، ادھر سے اترا ہوا ہے. یعنی ہم کو تو تجربہ ہے نا، ہم دور سے دیکھ کے بتا دیں گے اس کے اندر شہد ہے نہیں ہے، اور شہد ہے تو کتنا ہے، اترا ہوا ہے یا نہیں اترا ہوا. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں جی، تجربے سے ہی پتہ چل سکتا ہے. ویسے تو ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب رہ گئی یہ بات، آخری قسم رہ گئی 7 ہو گئی جی، 7 ہو گئی. لا نفی جنس کی جو خبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع. تو اب یہ بالکل سمپل ہے، اب اس میں آپ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں. اب یہ 8 بتا دی. اب ان 8 میں سے اب دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے، ہر ایک کی تعریف بتائیں گے، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول والے میں سما فاعل کس کے کہتے ہیں، فلاں کس کو کہتے ہیں، یہ ساری بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہہ رہے ہیں پہلی فصل ہے الفاعل، فاعل کی تعریف. کل اسم، ہر وہ اسم قبلہ فعل او صفت، اس سے پہلے یا تو کوئی فعل ہو. فاعل کی تعریف کیا ہے؟ جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا صفت ہو. صفت سے مراد صیغہ صفت، صیغہ صفت. بھائی پڑھا تھا نا ہم نے یعنی وہ صفت مشبہ نحو میر میں جو اپنے فاعل والا عمل کرتا ہے، پڑھا تھا نا، یہی مراد ہے، یعنی شبہ فعل ہو. ٹھیک ہے، مراد کیا ہے؟ شبہ فعل ہو، یعنی وہ فعل وہ جو خود تو ہے تو نہیں فعل لیکن فعل کے مشابہ ہے، جس میں اسم فاعل مفعول اور اس میں تفضیل اور صفت مشبہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسند الیہ، اور اس جو فاعل یعنی فعل یا شبہ فعل ہے اس کی نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف، اس فاعل کی طرف کیا کی گئی ہو؟ نسبت کی گئی ہو. مثال کے طور پہ ضرب زید، اب ضرب زید فاعل ہے، فاعل سے پہلے کیا ہے؟ فعل موجود ہے، اور اس فعل کی نسبت کی گئی ہے کہ نہیں؟ اس فاعل کی طرف مارنے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ کی گئی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فاعل سے پہلے یا تو فعل ہونا چاہیے یا شبہ فعل ہونا چاہیے، اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، یعنی اس کام کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، یا اس کام کا یا اس فعل کا حکم اس اسم پر لگایا گیا ہو. اور ایسے طریقے پر علی معنن، ایسے معنی پر، ایسے طریقے پر یہ نسبت کی گئی ہو کہ وہ جو فعل یا شبہ فعل ہے نا وہ اس فاعل کی وجہ سے ہی قائم ہو، اس فاعل کی وجہ سے ہی قائم ہو. ضرب زید، زید نے مارا، اب مارنے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اور اس طور پر کی گئی ہے کہ یہ مارنا زید کی وجہ سے، اگر زید نہ مارتا تو مارنے کا فعل نہ پایا جاتا. یہ بات سمجھ گئے؟ ان علی معنن، اس طور پر کی گئی ہو کہ وہ اسی کی وجہ سے، وہ جو فعل ہے نا وہ اسی فاعل کی وجہ سے ہی قائم ہو. لا وقع علیہ، اس فاعل پر واقع نہ ہو، اس فاعل پر واقع نہ ہو بلکہ اس فاعل کی وجہ سے قائم ہو. اگر اس پر واقع ہو جائے گا تو اس کو تو مفعول کہیں گے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول. جیسے ضرب زید عامرن، اب عامرن کی بھی فعل کی طرف نسبت ہے، اس سے لا وقع علیہ کہہ کر نا مصنف نے مفعول کی نفی کر دی. یا دوسرے انداز میں اگر ہم سمجھے تو یوں کہہ لیجئے کہ جو آپ نے تعریف بتائی نا، اعتراض کی شکل میں سمجھنا چاہیں اعتراض کی شکل میں سمجھ لیں، ویسے سمجھنا چاہیں تو ویسے سمجھ لیں. اعتراض کی شکل میں یوں صورت بن جائے گی، اچھا بھائی اعتراض یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا اسم جس سے پہلے فعل ہو اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، اور اس طور پر کی گئی ہو کہ وہ اس طور پر اس کی طرف نسبت ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو مفعول بھی آتا ہے فعل کے بعد، اور فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے. تو آپ کی جو فاعل کی تعریف ہے وہ جامع اور معنی نہیں ہے. جامع معنی لفظ سمجھتے ہیں؟ بڑے عرصے بعد مجھے یاد آیا یہ لفظ، جب ہم پڑھتے تھے یہ کیا کہتے ہیں شرح جامی پڑھتے تھے نا، قافیہ اور شرح جامی جو نحو کی انتہائی اہم اور بلند ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، تب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، آج زبان پہ آ گیا. اچھا، جامع اور معنی تعریف نہیں ہے. جامع معنی کا بھی مطلب بتا دیتا ہوں. جامع کہتے ہیں جمع، اپنے اندر تمام چیزوں کو جمع کرنے والی. معنی جو کسی اور کو اپنے اندر گھسنے نہ دے، اپنے تمام افراد کو، اپنی تمام چیزوں کو جمع کر لے اپنے اندر. معنی روکنے والا اور باقی کسی اور فرد کو اپنے اندر گھسنے نہ دے، اس کو کہتے ہیں معنی. تو آپ کی تعریف جامع معنی نہیں ہے، اس کے اندر تو مفعول بھی گھس گیا، اس کے اندر مفعول گھس گیا ہے. تو پھر مصنف نے اعلی معنن کہہ کر بتایا کہ اس طور پر قائم ہو، کہ اس طور پر ہو اس کا ذکر اسم کا فعل کے بعد کہ وہ جو فعل ہے وہ اس فاعل کی وجہ سے قائم ہو. اب اور جو مفعول ہوتا ہے اس کی وجہ سے فعل قائم نہیں ہوتا، اس پر فعل واقع ہوتا ہے. لا وقع علی، نہ کہ اس پر واقع ہو، تو لہذا مفعول نکل گیا. ٹھیک ہے جی. نحو قام زید، جیسے کہ قام زید کھڑا ہوا زید، اور زید ضارب ابوہ عمرن، یہ شبہ فعل کی مثال ہے. ضارب اسم کیا ہے؟ شبہ فعل ہے، اور ابوہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے. اور وما ضرب
زید عمرن، یہ نفی میں مثال دے دی. وکل اچھا وکل فعل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں وکل فعل، ہر فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظہر، اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، بغیر فاعل کے فعل نہیں ہوتا، بغیر فاعل کے فعل نہیں ہوتا. ہر کام کا کچھ کرنے والا ہوتا ہے تبھی وہ کام وجود میں آتا ہے، ورنہ وہ کام وجود کے اندر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اور وہ جو فاعل ہے وہ مرفوع ہوگا اور ظاہر ہوگا. یہ ہم نے پیچھے پڑھی تھی، جیسے ہم نے فاعل کی اقسام پڑھی تھی نا، فاعل کی 2 قسمیں ہیں، مرفوع بارز ضمیر اور مستتر، اور بارز ظاہر، یہ ہم نے ساری اقسام پڑھی تھی حمیر کے اندر. تو کہہ رہے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوگا اور مضمر ظاہر ہوگا، جیسے ذہب زیدن، زیدن اس کا فاعل ظاہر ہے، او مضمر، یا فاعل تو ہوگا لیکن چھپا ہوا ہوگا، ضمیر ہوگی، سوری مضمر کیا معنی ہے، ضمیر ہوگی لیکن وہ ضمیر ظاہر ہوگی. جب دیکھیں فاعل کی 2 قسمیں، یا تو اس میں اسم ہوگا یا ضمیر ہوگی. اسم ہوگا اس کی مثال آگی ذہب زیدن، یا ضمیر ہوگی تو پھر اس کے آگے 2 قسمیں بن جائیں گی، یا تو وہ ضمیر ظاہر ہوگی جیسے ضرب تو جو ہے یہ ضمیر ظاہر ہے، یا وہ ضمیر ہوگی لیکن چھپی ہوئی ہوگی جیسے زیدن ذہبا. اب ذہبا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. تو ان کان الفعل متعدیا، اگر فعل متعدی ہو تو اس کا مفعول بھی ہوگا. نحو ضرب زید عمرا، جیسے کہ مثال ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، تو عمرا مفعول بھی ہے. فعل لازم کے کتنے متعدی آتے ہیں؟ جی لازم میں فعل اور فاعل ہوتا ہے، اور متعدی میں فعل فاعل مفعول. فعل لازم میں کتنے متعدی آتے ہیں فاروق بھائی، آپ نہ بتائیے، کوئی اور بھائی بتائے فعل لازم کے کتنے مفعول بھی ہوتے ہیں؟ فعل لازم میں جی بتائیں. اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی جی. شاباش، آ ہی نہیں سکتا. چلے جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. تو فعل لازم کا مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، فعل متعدی کا مفعول ہوتا ہے. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل کیا ہو، اس میں ظاہر ہو، فاعل کیا ہو، اس میں ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا، فعل ہمیشہ اکیلا آئے گا، سوری واحد کا صیغہ آئے گا. فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد کا صیغہ آئے گا اگر فاعل ظاہر ہے. بھئی بات سمجھ آ گئی؟ جیسے ضرب زیدن، مارا زید نے، ضرب زیدانی، 2 زیدوں نے مارا، ضرب زیدون، سب زیدوں نے مارا. اور بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر فاعل لفظوں میں آ رہا ہے، مراد یہ ہے، تو فعل واحد کا صیغہ آئے گا ہمیشہ ابداً. ٹھیک ہے. اور اگر فاعل ضمیر ہے تو پھر واحد کے لیے واحد آئے گا، جیسے زیدن ضربا، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ آئے گا جیسے الزیدانی ضربا، اور جمع کے لیے جمع آئے گا جیسے الزیدون ضربوا. یہ قاعدے ہیں، یاد رکھ لو. یہ فاعل اگر ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا. فاعل اگر ضمیر ہو تو جیسا فاعل ہے ویسا ہی صیغہ آئے گا. واحد فاعل تو واحد آئے گا، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع. استاد جی اگر ظاہر میں بھی اگر تثنیہ جمع آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ مطلب جیسے یہاں تو ضرب زید واحد آیا ہوا ہے، لیکن اگر یہاں پہ زیدانی آتا جو ظاہر میں زیدانی لکھا ہوا ہے تو پھر فعل کیسے آئے گا؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. استاد جی مطلب جیسے لکھا نا وَإِن كَانَ فَاعِلٌ مَظْهُرٌ، یعنی کہ اگر فعل ظاہر ہے تو فاعل اگر ظاہر ہے تو فعل بھی وہ واحد آئے گا. فعل ہمیشہ واحد آئے گا، تو نہیں، فعل ہمیشہ واحد آئے گا، تثنیہ جمع آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر ظاہر میں چاہے تثنیہ بھی ہو یا جمع بھی ہو. ہاں جی، یہی تو کہہ رہے ہیں. ابداً کا مطلب یہ دیکھیں مثالیں دی نا، زیدن ضربا، زیدانی، اچھا ضرب زیدن اور ضرب زیدان، ضرب زیدون، تو زیدان زیدون تثنیہ جمع ہے، لیکن ضربا ایسا کیسا ہی واحد کا صیغہ ہے. صحیح استاد جی. اچھا جی. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو،
मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं, साथ साथ मुसन्निफ ने तारीफ भी बता दी कि ये तो भूल गए होंगे छुट्टियों के अंदर, इन्होंने तो किताब को खोल के भी देखा होगा। पर मैं वहु अमा बि इज़ाइही ज़करुम मिनल हैवान। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि मुअन्नस हकीकी वो है बि इज़ाई, इज़ा कहते हैं मुकाबले को, जिसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर हो। ठीक है, तो अगर फाइल मुअन्नस हकीकी है उन्निसल फ़िअलु अबदन, तो फेल को हमेशा मुअन्नस लाया जाएगा। फाइल मुअन्नस हकीकी है तो फेल हमेशा मुअन्नस आएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त और है कि फेल और फाइल के दरमियान में कोई फासला नहीं होना चाहिए। जैसे कामत हिंदुन, अब हिंदुन मुअन्नस हकीकी है, हिंदा औरत का नाम है, ठीक है, या कामत आयशा तू फातिमा तू, तो इसके लिए हमेशा मुअन्नस का सीगा आएगा। लेकिन अगर फासला आगे दरमियान में, तो देखिए आगे उसका बता रहे हैं फसलत, और अगर फासला आगे दरमियान में फलकल खियार, फिर तुझे इख्तियार है फिर तज़कीर व तानीस मुज़क्कर लाने में और मुअन्नस लाने में। फिर तू फेल को चाहे तो मुज़क्कर ले आ, चाहे मुअन्नस ले आ। जैसे ज़रबल यौम हिंदुन इंशीता, अच्छा ये मिसाल होगी। और अगर तू चाहे तो तू कह ज़रबतिल यौम हिंदुन, यानी ज़रबा और ज़रबत दोनों तरह ला सकते हैं। कब, जब फाइल मुअन्नस हकीकी है और उसके और फेल के दरमियान में फासला मौजूद है। अगर फासला नहीं है तो फिर मुअन्नस हकीकी का जो फेल है वो हमेशा मुअन्नस लाया जाएगा। वकज़ालिका फिल मुअन्नस गैर हकीकी, और इसी तरह मुअन्नस गैर हकीकी। अच्छा, अब अगर फाइल मुअन्नस गैर हकीकी है तो भी तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो, ये हमने नौमिर में पढ़ा था, चाहे फेल को मुज़क्कर ले आ, चाहे फेल को मुअन्नस ले, दोनों का इख्तियार है। ठीक है, जैसे तला शम्सु, तलाती शम्सु व इन शिअता क़ुल्ता, और अगर चाहे तो तू कह तला शम्सु। हाज़ा इज़ा कान अल फ़िअलु मुस्नदन इलल मुज़हर, कह रहे हैं ये इस सूरत के अंदर है ये सारी बातें कि जब फेल की इसनाद इसमें ज़ाहिर की तरफ की जाए, और अगर फेल की निस्बत ज़मीर की तरफ की जा रही है तो फिर मुअन्नस गैर हकीकी के अंदर क्या किया जाएगा कि उन्निसा अबदन हमेशा फेल को मुअन्नस लाएगा। जैसे अश-शम्सु तलअत, अब तलअत का जो फाइल है वो ज़मीर है उसकी, ठीक है। व जमा तकसीर, और जमा तकसीर मुअन्नस गैर हकीकी की तरह है, तो उसका क्या मतलब गैर हकीकी की तरह है, तो उसका फेल के अंदर इख्तियार है, चाहे मुज़क्कर लाओ चाहे मुअन्नस लाओ। यानी अगर फाइल जमा तकसीर है, जमा तकसीर तो पता है ना आप लोगों को, इसमें वाहिद का वजन तोड़कर बनाई गई है, रिजालुन जैसे, हाँ जी, तो उसका फेल के अंदर इख्तियार होता है, चाहे मुअन्नस ले आओ चाहे मुज़क्कर ले आओ। कामर रिजाल और कामतिर रिजाल दोनों तरह कहना जायज़ है। ये बड़े अहम कवायद हैं जो इकट्ठे एक साथ आ गए हैं, इनको याद रखिएगा। वयजूज़ु फ़ीहि रिजाल कामत वयजूज़ु फ़ीहि रिजाल कामू, और जायज़ है उसमें अर रिजाल कामू नहीं। अच्छा, वर रिजाल कामत, अब यहाँ अर रिजाल कामत, अब यहाँ क्या है, जमा तकसीर का के बाद जो फेल आ रहा है ना वो उसकी ज़मीर है, उसके अंदर फाइल उसकी ज़मीर है, तो यहाँ भी इख्तियार है। कह रहे वयजूज़ु फ़ीहि रिजाल कामू, अर रिजाल कामू भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें जो जाहिर होता है जमा तकसीर के अलावा, उसके अंदर फेल को अगर इसमें जाहिर, अगर इसमें फाइल इसमें जाहिर हो तो हमेशा फेल मुअन्नस वाहिद लाया जाएगा, जमा नहीं ला सकते। लेकिन अगर जमा तकसीर है, जमा तकसीर भी इसमें जाहिर है, तो फिर उसके अंदर आपको इख्तियार है, आप फेल को क्या ला सकते हैं, नहीं सॉरी ये तो ज़मीर की सूरत में है, ये तो ज़मीर की सूरत है ना, कामू के अंदर ज़मीर है, फाइल इसका इसमें जाहिर नहीं है। वयजिब तक़दीमुल फ़ाइल अलल मफ़ऊल, और कह रहे हैं कि फाइल, देखें दर्जा क्या है, तरतीब ये है, पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर उसके बाद मफ़ऊल भी होता है, यही तरतीब है ना। लेकिन कह रहे हैं कि फाइल को बाद में ले आए और मफ़ऊल को उस पर मुक़द्दम कर दें, ये वाजिब है, ज़रूरी है। कब, इज़ा काना मक़सूरैन, इज़ा काना मक़सूरैन, जबकि वो दोनों क्या हों, मक़सूरा हो। इसमें मक़सूरा पढ़ा आप लोगों ने, इसमें मक़सूरा पढ़ा है आपने? जी सर जी। कैसा होता है, मुझे मिसाल दीजिएगा उसकी।
जी मकसूरा जल्दी से। जैसे सर जी जैसे पढ़ते हैं, हुबला पढ़ते हैं। हुबला गैर तो मद मोहन्नस के। से कैसे, हमें पता नहीं है ना इजाज भाई कैसे होता है ऐसा बगैर सर जी मद के। हुबला, मूसा, ईसा, कुबरा। मूसा, ईसा, यहया वगैरह वगैरह। अब यहाँ इसम मकसूर है तो पता नहीं चलेगा कि कौन फाइल है कौन मफूल है, कौन फाइल है कौन। अगर आम है ना, मिसाल के तौर पे ज़रबा ज़ैदुन आमरन, तो यहाँ ज़रबा आमरन ज़ैदुन कह सकते हैं हम, ज़रबा आमरन ज़ैदुन कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है भाई उसको, वो अलग है ये अलग है, वो उसके जब दो जबर होंगे तो अलिफ आ जाएगा आखिर में, आ जाता है कि नहीं आ जाता, दो जबर तनवीन की शक्ल में आए तो अलिफ आ जाता है, पहचान हो जाती है हमारी। लेकिन मूसा ईसा के अंदर तो पहचान ही नहीं हो सकती। कल्लम मूसा ईसा, कल्लम मूसा ईसा। अब क्या पता चलेगा भाई मूसा क्या है और ईसा क्या है, नहीं पता चल पा रहा ना, कि एक जैसी तो शक्ल है। तो अब हम तरतीब को लाजिम पकड़ लेंगे, अब हम तरतीब को क्या कर लेंगे भाई, जो तरतीब है वैसे ही रखना है, क्योंकि यहां मामला अंधाधुंध हो गया है, अब अंधेरा हो गया है, कुछ नजर नहीं आ रहा, हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा आ गया ना ज़रबा सॉरी कल्लम मूसा ईसा, मूसा ने ईसा, तो अब हम ये कहेंगे पहला फेल है वो तो पहचान है ही, दूसरा फाइल है और तीसरा मफूल भी। हम पहले को मफूल और दूसरे को फाइल नहीं कह सकते, जैसे आम इसम के अंदर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 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 क्या है, सर जी तकदीरी इराब है इसकी। लब्स, लुब्स इल्तिबास, लुब्स इल्तिबास से इल्तिबास का खौफ है, इल्तिबास का खौफ है कि यानी एक दूसरे में खल्त मल्त होने का खौफ है, नहीं पता चल पा रहा। इल्तिबास समझते हैं ना, किसी चीज का मुजब्जब हो जाना, ना मालूम हो जाना। तो जैसे ज़रबा मूसा ईसा, चलिए मिसाल भी आ गई, ज़रबा मूसा ईसा, तो अब हम यहाँ कहेंगे ज़रबा फेल है और मूसा फाइल है, ईसा मफूल भी है, यहाँ उल्ट नहीं कर सकते। वह जी अच्छा, लेकिन ये तो तरतीब के मुताबिक करना जरूरी है। ठीक है, वैसे तरतीब भी यही है। कह रहे वयजूज़ु तक़दीमुल मफ़ऊल अलल फ़ाइल, कह रहे हैं कि अगर मफूल को फाइल पर मुकद्दम भी कर सकते हैं, पहले भी ला सकते हैं, अगर इल्तिबास का खौफ ना हो, अगर इल्तिबास का खौफ ना हो। अच्छा, अब उसकी मिसाल अकलल कुमसरा यहया, अकलल, दोनों इसम मकसूर हैं दोनों इसम मकसूर, लेकिन इल्तिबास का खौफ नहीं है। भाई ये कैसे, पढ़ने में तो दोनों एक जैसे, हमें क्या पता, हमें क्या पता भाई, आपको तर्जुमा तो देख सकते हो ना। तो कुमसरा किसे कहते हैं, बोले भाई? अमरूद को जी, अमरूद को, वैसे पता नहीं। जलेबी को, जलेबी को, शाबाश, अमरूद को, ठीक है जी। चले अमरूद को, तो अब बताएं भाई, अमरूद ये हया को खा सकता है? नहीं यहाँ पर याहिया जिन्स का अमरूद को इख्तिलाफ है ना। खाएगा, याहिया ही अमरूद को खाएगा ना। याहिया जी अमरूद जी को सर। खाएगा। हाँ, छुरी जिस जिस ऊपर हो या नीचे हो, कटेगा क्या? अमरूद ही अमरूद। कटेगा। अमरूद। अच्छा तो अब यहाँ दोनों मकसूर हैं, दोनों इसम मकसूर है, लेकिन इल्तिबास का खौफ खत्म हो गया, तो यहाँ भी हम उल्ट कर सकते हैं, मफूल को पहले ले आए, फाइल को बाद में ले आए। उसके बाद दूसरी चीज है ज़रबा आमरन ज़ैदुन, जो मैंने पहले मिसाल दे दी, यहाँ भी कर सकते हैं, जायज है इस तरह करना। इस तरह करने का फायदा क्या होता है, अब ये आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई इस तरह करने की आपको जरूरत क्या है भाई, तो सीधी सीधी तरतीब है, उस तरतीब के मुताबिक चलो आप। तो इस तरह करने से देखिए, जिस चीज का हक मौखर है उसको मुकद्दम करने से हसर माना के अंदर हसर का माना पैदा हो जाता है। क्या माना पैदा हो जाता है? हसर। हसर का। तखसीस का माना पैदा हो जाता है, ताकीद आ जाती है कलाम के अंदर, इस तरह उल्ट फुल्ट करने से। तो जहां जरूरत हो वहां ऐसा करना चाहिए। वयजूज़ हज़्फ़ुल फ़िअली, और कह रहे हैं अगली बात सुन लो, फेल को हज़फ करना भी जायज़ है।
کب؟ جب قرینہ موجود ہو. کوئی قرینہ کہتے ہیں علامت کو, نشانی کو. جب کوئی نشانی یا قرینہ موجود ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں فعل محذوف ہے, تب اس کو چھپا سکتے ہیں, حذف کر سکتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے, جیسے کوئی شخص تم سے کہہ رہا ہے نا, من قالا, کس نے کہی یہ بات, کس نے کہا آپ سے, یا کوئی کیا آپ سے کہے من ضربا, کس نے مارا, تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں؟ زید. کیا کہیں؟ زید. کیا مطلب؟ ضربا زید, زید نے مارا, تو آپ نے ضربا کو حذف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ سوال کے اندر قرینہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. وقضا, یہ مولوی بلال صاحب آپ ایک بس تھوڑا سا رہ گیا, ہماری 2 لائنیں. وقضا یجوز حذف الفعل والفاعل معا, اور اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کو ہی حذف کرتے ہیں. بھائی یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں. فعل اور فاعل دونوں کو ہی حذف کر سکتے ہیں. کب؟ جیسے کہ کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے اقامہ زید, کیا زید کھڑا ہوا, کیا زید کھڑا ہوا. اب اس کا پورا جواب کیا بنتا ہے؟ پورا جواب یہ بنتا ہے نعم قام زید, جی ہاں زید کھڑا ہوا. تو آپ اس کے جواب میں کہہ دو جی نعم. تو بھائی قرینہ موجود ہے, اس کو پتا ہے نام کا کیا مطلب. نام کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کھاؤں گا جی ہاں, یہ جو سوال ہو رہا ہے اسی کا جواب ہوگا نا. جی, سوال کے اندر بات واضح ہے نا. ہاں جی واضح ہے. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اذا كان الفعل مجهولا, یہ تو ہم نے پڑھا ہی ہوا, سمپل سی بات ہے, بس مصنف گھما کر آپ کو بتا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب کہ فعل مجہول ہو, جب فعل کیا ہو, مجہول ہو. اس کے اوپر ہم بحث کر چکے ہیں کہ اب فعل مجہول ہے تو فعل مجہول کا مطلب یہی ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. اب فاعل نہیں ہے تو بھائی اب کیا کریں؟ فاعل کے بغیر جملہ تو پورا ہی نہیں ہو سکتا. فعل فاعل کے بغیر جملہ, فعل فاعل سے جملہ پورا ہوتا ہے. فعل ہے, فاعل نہیں ہے تو جملہ نہیں پورا ہو سکتا. جملہ پورا تو مجبوراً ہم نے مفعول کو کہا کہ بھائی آپ اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاؤ, اور اس کا جو لباس ہے نا, جو اس کی شکل و صورت ہے, جو حیت ہے, وہ آپ اپنا لو. یعنی اس کا اعراب آپ قبول کر لو. فاعل مفعول کا اعراب نصب ہے, زبر ہے, لیکن اس کو ہم فاعل کی جگہ پہ لے آئے اور اس کو ہم نے فاعل کا اعراب دے دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ضرب زید, زید مارا گیا. تو اب یہاں زید مارا گیا, مارنے والا معلوم نہیں ہے. تو اصل میں مارا گیا جو جس پر فعل واقع ہوتا ہے وہ تو مفعول ہوتا ہے. تو ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے مفعول ہے, لیکن مجبوراً ہم نے اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ فاعل ہمارا لاپتہ ہو گیا ہے, معلوم نہیں ہے, مجہول ہے. هو القسم الثانی من المرفوعات, یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے بے ساتھیوں؟ جی استاد. جی استاد جی. حدیث کا خلاصہ کوئی سنا سکتا ہے؟ ہاں جی آواز صحیح نہیں آ رہی بالکل. سنائیں جی. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. کوئی اور ساتھی سنا دے پھر. یہ بھائی آرے صاحب آپ کی بھی آواز نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. جی استاد جی ایسا ہی لگ رہا ہے. پہلے تو صحیح چل رہا تھا لیکن ابھی آواز میں کچھ گڑبڑ ہوگی. کبھی رکتی ہے کبھی چلتی ہے. یہ رک رک آواز بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے میں آیا ہوں تو اب بس آواز ہی غائب ہونے لگ گئی. آپ کے آنے سے آواز تو بہتر ہونی چاہیے. کون سی والی حدیث کی حدیث نمبر بتا دیجئے کون سی. حدیث نمبر 11 نمبر حدیث. 11 سنا دے تم. میں نے پڑھی ہوئی ہے 11 نمبر. حدیث نمبر 11 اور 12 یہ کل دونوں پڑھی تھی. ٹھیک ہے. سر جی پڑھ کے دیکھوں شاید آواز آ جائے میری صحیح. آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے عادل منصور صاحب. آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان ابی عباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بینا ذلک. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسنات و سیئات دونوں لکھنی ہے. پھر اس کی جو ہے نا وضاحت فرمائی. فمن ہما بحسنۃ جو کوئی ارادہ کرتا ہے حسنات کا نیکی کا فعلم یا ملہا لیکن وہ اس کو انجام نہیں کر پاتا کتبہ اللہ تو اللہ لکھ دیتا ہے تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے اندہ حسنہ کاملہ ایک مکمل نیکی اس کے کھاتے میں. وَإِنْ ہما بہا اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے فعاملہا کتبہا اگر وہ وَإِنْ ہما بہا فعاملہا اگر وہ ارادہ کرتا ہے پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے کتبہ اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں 10 حسنات 10 نیکیاں الی 7 مئات ضعفن تو اللہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں تک لکھ دیتے ہیں الی اضعاف کثیرۃ اللہ چاہے تو اسے اور زیادہ بڑھا دے. وَإِنْ ہَمَّ بِسَیِّئَاتٍ اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے برائی کا فعلم یا ملہا اور وہ اس کو سر انجام نہیں دیتا کتبہ اللہ تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اندہ حسنۃ کاملہ ایک کامل نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے اس کے. وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَامِلَهَا کتبہ اللہ سیئاتن اور اگر برائی اس سے وقوع پذیر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں صرف سیئاتن واحدہ ایک ہی سیئات ایک ہی برائی لکھتے ہیں. متفق علیہ. ٹھیک ہے حضرت. منصور عادل بھائی آپ نے خلاصہ سنانا تھا. خلاصہ سن لیں جی زبانی سن لیں. تو لفظی ترجمہ سنایا. نہیں حضرت نے خلاصہ فرمایا تھا نا تو آپ نے تو ترجمہ سنا دیا. ہاں جی خلاصہ تو یہی ہے کہ اللہ پاک تو دیالو ذات ہے نا. اللہ پاک تو
کرم فرمانے میں آتے ہیں تو بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں. ایک نیکی کا آپ ارادہ کر دیں, ہاتھ کھڑا کر دیں جی میں 10 دن کے لیے عشرے کے لیے نکلوں گا, تو آپ کو ارادے پہ تو نیکی مل گئی نا. عارف بھائی آپ نکلے نہ نکلے, نیکی تو آپ کی لکھی گئی. اور اگر آپ کر گزرے یہ تو اگر نیکی کر گزریں گے تو 10 سے لے کے 700 گنا تک ملے گی. اگر آپ غض البصر کریں گے, آپ نے پہلے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کر لیتے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو ایک نیکی ملے گی نا. اور اگر برائی کر لی خدا نہ خواستہ تو پھر ایک ہی برائی لکھی جائے گی, غض البصر. دیکھیے آگے پڑھتے ہیں ہم. استاد جی ابھی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ ہاں بالکل ٹھیک آ رہی ہے آواز. چلے شکر الحمدللہ. اب سنانے کا وقت ختم ہوا نا جی, اس لیے آواز بھی ٹھیک آ. اچھا بہانے بڑے بنانے آتے ہیں. بہانے یہ نہیں کہہ رہے کہ سنانے والے کا کمال ہے. نہیں استاد جی کو نیٹ کا مسئلہ تھا یہ. نہیں جی نیٹ کا مسئلہ نہیں تھا, یہ جب کچھ بول رہے تھے نا تو کبھی منہ ادھر کر کے بول رہے تھے, کبھی ادھر, تو اس وجہ سے دور سے آواز آ رہی تھی. ماشاءاللہ اقبال بھائی کے بھی موکل بڑے تیز ہیں. صحیح فرمایا. ارے بھائی چھکا لگ گیا. ہاں جی استاد جی میں نا موٹر سائیکل پہ تھا, تو موٹر سائیکل پہ نا ہاں وہ شور تھا, تو موٹر سائیکل چلا رہا تھا نا, اس لیے آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی اور کبھی غائب ہو جاتی, یہ وجہ. ٹھیک ہو گیا. موٹر سائیکل پہ سبق کیسے سنا لیتے ہیں اور کیسے پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں؟ نہیں استاد جی میں نا آپ کو ناو کا جواب بھی دے رہے تھے ان کو, مفتی صاحب کو, تو وہ موٹر سائیکل پہ تھے. جی میں موٹر سائیکل پہ ہی تھا استاد جی. تو کیسے جواب دے دیا, وہ پھر موٹر سائیکل چلاتے ہوں گے یا پھر ادھر وہ جیب میں موبائل ڈالا ہوا تھا, جب بات پتہ چلا کہ یہ ہو پھر تھوڑا سا وہ نکال کے دیکھ لیتے. ابھی میں آ گیا ہوں جی الحمدللہ, گھر پہنچ گیا ہوں. چلو خیر و عافیت سے پہنچے ہیں جی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ. اسی لیے اب بابو توبہ پڑھایا جا رہا ہے نا, توبہ کرے آئندہ سے. سفر بہانے بنانے کے, توبہ بہانے سے توبہ. نہیں ابھی حدیث مبارکہ استاد جی رہتی ہے بڑے والی, اس کا خلاصہ بیان ہوا تھا جی, اور ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ ساری وہ نہ رہتی ہے ابھی بھی. ہو گئی تھی کل. نہیں صرف خلاصہ ہوا تھا, ترجمہ تو نہیں ہوا تھا منصور عادل بھائی. نہیں استاد جی نے کہا تھا کہ کل دوسرا باب شروع کریں گے. چلے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جس طرح کہا تھا. آج وقت تھوڑا ہے جی, وقت تھوڑا آگے پڑھ لیتے ہیں. جی ٹھیک. جی یہ حدیث نمبر کانت فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ. حدیث نمبر کون سی ہے؟ یہ 10 نمبر ہے جی, حدیث نمبر 10. وہاں تو پہنچے نہیں ابھی. تو کون سے نمبر ہے؟ 10 نمبر ہے جی, 10 نمبر حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے نا جی. کون سے؟ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ما كانت الصلاة تحبس. نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا, یہ آج اس سے اوپر جو ہے جی, آج اس کے بعد يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة. شاہ صاحب تھوڑا زیادہ پڑھ کے سنا دیں استاد جی کو, پھر عبارت واضح ہو جائے گی. تو آپ ایسے کر لینا کہ صفحہ نمبر 12 ہے, اس کے اوپر جو پہلی سطر ہے یہ بتا دیں جو نظر آ رہی ہے. نہیں شاہ صاحب چھوٹی حدیث مبارکہ ہے, ساری پڑھ کے سنا دیں تو پھر ذرا واضح ہو جائے گی. اچھا جی,
सही लाइन पर है कि कट गई नहीं? उस्ताद जी की आवाज नहीं आ रही शाह साहब। ये पता नहीं वो हमें सुन रही है या नहीं। उस्ताद जी जो ही आए ना तो फिर उनकी आवाज आएगी। हजरत इसका डॉक्टर साहब इसका मतलब यह है कि हत्ता यदखुल मस्जिद फैदा दखल मस्जिद, जब वो मस्जिद में दाखिल होता है, कान फिस्सलाते, वो नमाज में शुमार होता है, नमाज में मा कानत सलात हिया तहबिसहु, जब तक वो नमाज शुरू नहीं करता तो वो नमाज की हालत में उसको अजर मिलता रहता है, जब तक वो मस्जिद में बैठा रहता है ना जमात के इंतजार में। बिल्कुल इसका सही, ये मतलब है। बिल्कुल सही आपने फरमाया, यही मतलब है इसका। ये लफ्जी असल में तर्जुमा, शाह साहब ना कुछ और पूछना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। अजी ये लफ्जी तर्जुमा इसका मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका क्या बनता है, मा कानत सलात, उसकी यानी देखो ना, एक नमाज से दूसरी नमाज तक अगर वो मस्जिद में रहता है ना, तो चाहे वो नमाज नहीं भी पढ़ रहा, वो नमाज ही इसका में। मतलब यह होता है कि जब तक कोई नमाज की हालत में नहीं हुआ था, जब तक जमात खड़ी नहीं होती, कान फिस्सला, तो वो हालत नमाज में ही है, नमाज के इंतजार में बैठा रहता है, तो उसको नमाज का अजर मिलता रहता है, मतलब यह है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहब पहुंच गए जी आप अपनी मंजिल मकसूद पे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा किधर अफगानिस्तान है? नहीं जी, अफगानिस्तान के करीब ही है। आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाअल्लाह। भाईजान हाँ पहुंच गए। हाँ जी भाईजान। नेड़े कोई नहीं जगह लभदी जी? हाँ जी, नहीं जी, नेट मौलाना उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आए हैं जी, बात सुने जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बाबु तौबती, ये कौन हल चला रहा है? आरिफ भाई फिर मोटरसाइकिल पे बैठ गए। आरिफ भाई बंद करें माइक। जी मैं कर रहा हूँ, मैं ना गाड़ी अंदर खड़ी कर रहा था। काला अल उलमाउ अत-तौबतु वाजिबतुन मिन कुल्लि ज़ंबिन। उलमा फरमाते हैं तौबा करना जरूरी है, वाजिब है, मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से। फ़इन कानतिल मासियतु बैनल अब्दि व बैनल्लाहि तआला। आगे गुनाह की भी बहुत सारी किस्में हैं, उसके आगे तफसील आ रही है। कि अगर हो नाफरमानी बंदे अल्लाह के दरमियान, ला ततअल्लक बिहक़्क़ि आदमीयिन, कि ना ताल्लुक हो आदमी के हक के साथ, यानी ऐसा गुनाह जो बंदे और अल्लाह के दरमियान में है, इसमें बंदे का कोई ताल्लुक, बंदों के साथ उसका ताल्लुक नहीं है गुनाह का, कि नाफरमानी उसने सिर्फ अल्लाह की है, तो फलाहा सलासतु शुरूतिन। अब जो तौबा करेगा तो उस तौबा की अगर तीन शर्तें पाई जाएंगी तो फिर जाके इंसान की वो पक्की तौबा होगी। अगर तीन शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो वो तौबा नहीं होगी, मुकम्मल तौबा। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, फलाहा सलासतु शुरूतिन, उसकी तीन शर्तें हैं। अहदुहा, उनमें से एक शर्त ये है, अन युकलिया अनिल मासियती, ये कि रुक जाए गुनाह से।
गुनाह ना करे, यानी जो गुनाह किया है दोबारा फिर वो गुनाह ना करे। एक शर्त ये हो गई। वसानी, दूसरी शर्त ये है अन यंदमा अला फ़िअलिहा, नादिम हो इंसान अपने फेल पर, जो गुनाह किया है उस पर शर्मिंदा भी हो। वसालिसु, तीसरी शर्त ये है अन याज़िमा, इंसान अज़म कर ले, पक्का इरादा कर ले, अल्ला याऊद इलैहा अबदन, कि नहीं लौटेगा उसकी तरफ कभी भी, दोबारा फिर वो काम नहीं करेगा। फ़इन फ़ुक़िदा अहदुस सलासती, और अगर फ़ुक़िदा, इसका लफ्ज़ी माना ये होता है फुकदान हो जाना, मतलब यह है कि गुम हो जाना, ख़त्म हो जाना। कहते हैं कि अगर ख़त्म हो जाए अहदुस सलासती, तीन शर्तों में से एक शर्त, तो लम तसिह तौबतुहु, नहीं सही होगी उसकी तौबा। आप हजरात को तर्जुमा समझ में आ गया, इसका खुलासा भी? जी आ गया जी। जी उस्ताद जी बिल्कुल। अब ये गुनाह ऐसा था जिसका ताल्लुक बंदे और अल्लाह के दरमियान में है। अगले नाफरमानी ऐसी है जिसका ताल्लुक इंसानों के साथ है, उसके पर तौबा करने की क्या शर्त है, उसका जिक्र किया जा रहा है। व इनकानतिल मासियतु, कहते हैं अगर हो नाफरमानी ऐसी हो ततअल्लक़ बिआदमीयिन, जिसका ताल्लुक आदमी के साथ हो, फशुरूतुहा, उसकी शर्तें अरबातुन, चार हैं, उसकी चार शर्तें हैं। तीन शर्तें तो वही हैं जो पीछे मैंने आप हजरात को बताया है, तर्जुमे में हमने पढ़ा है। हाज़िही सलासतु, ये तीन शर्तें, यानी तीन तो वही शर्तें आ गई। चौथी शर्त क्या है? ये है अन यबरा मिन हक के साहिबिहा, के बरी हो जाए अपने साथी के हक से, साथी को जो तंग किया है या उसके तकलीफ पहुंचाई है, दिल दुखाया है, उससे माफ करवाए, उससे माफी मांगे। यह है अन यबरा मिन हक के साहिबिहा। फ़इन कानत मालन, कहते अगर हो माल, और नहवहु, या इस जैसी कोई दूसरी चीज अगर उसने ली है, तो रद्दहु इलैहि, उसको वापस लौटा दे। वापस कर दे। व इनकान हद्द क़ज़फ़िन, और अगर हद कज़फ़ हो, मतलब यह किसी पर तोहमत लगी है तो हद जारी होनी थी, हद जारी होने वाली है। व नहवहु मक्कनहु मिन्हु, या इस जैसी और कोई सूरत पेश आ गई तो मिन्हु, कुदरत दे दें उसको, और उसका नहीं भी मैंने जुर्म किया, आप आगे आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे कर लो आप। औ तालब अफ़्वहु, या उससे माफी का मुतालबा करे, माफी मांगे। व इनकान गीबतन, और अगर गीबत हो, इस्तखल्लहु मिन्हु, इसका माने वो ये है कि उससे माफ करवाए। गीबत की हो उसकी किसी की, तो उससे माफ करवाए। ये है तौबा की चार शर्तें। एक वो गुनाह है जिसका ताल्लुक बंदे और अल्लाह के दरमियान में है, उसकी तीन शर्तें हैं। दूसरा वो गुनाह है जिसका ताल्लुक बंदे और बंदे के साथ है, इसके पर तौबा करने की चार शर्तें हैं।
قال اللہ تعالی، آگے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کامیابی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرو اللہ جمیعاً، سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. یہ 2 آیتیں ہیں، وقت بھی ختم ہو گیا، کل پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. ان کی تشریح بھی باقی ہے، تشریح بھی کل انشاءاللہ کریں گے. اب کی تو پھر وقت اوپر چلا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حدیث کا نور عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی آمین. پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا آج کے چیٹ کے اندر بڑے میسج آئے ہوئے ہیں ساتھیوں کے، ان کو ترجمہ، کو سر، کو پاؤں، کس مقصد کے لیے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہونا چاہیے اس کا، یہ پتہ نہیں چل رہا کہاں سے بات شروع ہوئی اور کدھر جا رہی ہے. سب آپ سے محبت کرتے ہیں عارف بھائی. جی 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 ایسی بات ہے. یہ سارے میرے لیے ہیں جی. جی جی وہ آپ سب کے لیے گولڈن ایپل ہیں بھائی. جی جی سبحان اللہ. عمر بھائی جی جی کہہ رہے ہیں، جی جی کہہ رہے ہیں. نہیں یہ ہوا کیا، کیوں عمر بھائی آپ نے یہ کام شروع کیا میرا خیال ہے. جی بالکل. تو کیا غلطی سے ہو گیا تھا یا نہیں نہیں پیار سے کیا. حقیقت میں ہوا ہے؟ جی جی وہ سبحان مسعود بھائی کا تو نہیں ہے کہ ہاتھ پھسلا. مسعود بھائی کسی بھائی نے کہا کہ زبان پھسلی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہاتھ پھسلا. سرادل بھائی آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے بھائی ڈاکٹر جمیل صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جمیل بھائی کی طبیعت نہیں کچھ ٹھیک تھی. اللہ پاک سے دے ان کو. تمہارے ان کے صفحے لیے افضل. دعا، سارے اللہ ساتھی ضرور دعا کیجیے. کافی پاک. دنوں سے بیمار میں ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی. عارف بھائی، جی فہد بھائی، وہ آپ نے ایک طالب علم کو کہا تھا کہ میں آپ کو وہ دوائی لکھ کے دوں گا،
تو اس طالب علم کے ساتھ میرا نام بھی میرے جمع خاطر رکھیے گا اور بتا دی وہ دوائی جی. اچھا جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں آپ کو بھی ضرورت ہے. مجھے تو لگتا ہے مجھے اس طالب علم سے زیادہ ضرورت ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اچھا اوپر صاحب نے جو تصویر بھیجوائی ہے شہد والی اس سے تو اور بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ اکبر. خاص دوائی ہے صاحب. جی جی شیر علی باز بھائی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب جی شاہ ڈاکٹر جی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وہ یہ ابو موسیٰ مولانا ابراہیم صاحب ہے نا؟ جی نہیں مولانا ابراہیم صاحب کا تو یہ اپنا نام میسج آتا ہے آیا ہے لیکن. کہ آج میں نہیں ہوں تو آپ تکرار کریں. اچھا 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 ہاں وہ نا ابو ادھر موسیٰ ابو بھی ساتھ موسیٰ لکھتے کوئی ہیں. لکھا ہے پھر اس میں لکھا ہے آج میں نہیں ہوں آپ لوگ تکرار کر لیں. جی جی وہ ساتھ نا ابو موسیٰ بھی لکھتے ہیں. جی جی ابو آج وہی موسیٰ ان کا بس میسج یہی آیا ہے گروپ پھر میں. ہم آج مولانا صاحب نہیں ہوں گے. اچھا تو پتہ نہیں مولانا ناصر صاحب فارغ ہیں پڑھا رہے ہیں. اگر تو فارغ ہیں تو میرا خیال ہے ان سے ٹائم لے لینا چاہیے. جی ایسے ہی کر لیں بھائی عارف بھائی ایسا کر رابطہ لیں. کرے نا جی ڈاکٹر صاحب ان سے رابطہ کریں. ایک منٹ میں اپنا فون دیکھتا ہوں کہاں میں رابطہ کرتا ہوں جی. جزاک اللہ. اچھا یار ایک کل جو مولانا ناصر صاحب نے جو ہمیں رکوع پڑھایا ہے اس میں ایک بات مجھے کلیئر نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ ہو ذرا بتا سکتے ہیں، میں پوچھ لوں. جی جی پوچھیے جناب. اچھا یہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، اس میں مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ من قومہ، اگر اس میں ہا ضمیر اس کا مرجع اگر موسیٰ علیہ السلام کے وہ ہو خاندان ہو تو اس میں پھر 4 افراد انہوں نے بتایا تھے کہ یہ ایمان لے آئے تھے. نہیں فرعون کے اگر یہ ہا ضمیر فرعون کی خاندان سے تعلق ہو تو اس میں 4 بندے کو انہوں نے ذکر کیا تھا. ایک آسیہ رضی اللہ عنہا تھا، ایک وہ رجل مؤمن من آل فرعون ایک وہ تھا، اور ایک حضرت ایک فرعون کا جو خازن تھا خزانچی. یہ چوتھا کون تھا؟ وہ جو ان کی لونڈیاں جو تھیں اپنا عطاسیہ کی ماں بیٹیاں جنہیں تیل کے کڑائی عطاسیہ، میں ڈالا گیا. آسیہ کی جو تھی اچھا نا اپنا لونڈ فاطمہ جو تھی اچھا ماں لونڈ بیٹیاں. کا ذکر ہے نا؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوئی بات نہیں حضرت. وہ لونڈی ایک دن وہ آگے ان کی بیٹیاں تھیں جن کو وہ بیٹی جنہیں تیل کی بولتے کڑائی ہوئے میں. تیل میں ڈالا تھا تو لونڈی وہ جی جی. اللہ. گروپ میں میسج کی شرارت عمر بھائی نے کی ہے، میں نے صرف اس کا جواب دیا ہے. تو وضاحت کرنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ اچھا اظہار محبت کی ہے. وضاحت اس لیے کہ میں نے کہا کیا کہ جو ہے نا کوئی یہ نہ کہے کہ جناب جواب نہیں دیا. نہیں وہ تو ضروری تھا نا. جی جی بالکل. یہ دیکھیں اب بات سامنے آ رہی ہے نا، یہ پڑھی لکھی شرارتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں نسخہ نہیں بتایا دماغ تیز کرنے کا، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ بتاؤں گا. میں نا وہ استاد جی سے بات کر رہا ہوں، فون تو انہوں نے اٹھایا نہیں، بیزی کر دیا ہے، اور میں نے میسج لکھا ہے شاید جواب دے دے، پھر میں بات کرتا ہوں. پھر وہ کلاس ہی چل رہی ہوگی نا، انہوں نے بزی کر دیا تو. ہاں جی میسج کا بھی جواب دیتے ہیں نا، پھر بتاتا ہوں. ارے بھائی کوئی لیٹسٹ نعت ہی سنا دیں پھر ساری کلاس کو آج. منصور عادل بھائی پہلے استاد جی سے کنفرم کر لیں بھی کیا فون سے فارغ ہو جائے تو پھر
नहीं वो तो इशारा हो गया है ना। दिमाग के लिए तो कल उस आरिफ भाई ने बता दिया था ना, क्या चीज? वो भाई अपना दाया हाथ उठा के सर पे रख के हर फर्ज नमाज के बाद 11 मरतबा या कवियो या कवियो अच्छा ये पढ़ माशाल्लाह। के दम करके तो दिमाग कवि हो जाते हैं। असल में रंजीब भाई ये तो उन्होंने दुआ बताई थी ना, हमें दवा चाहिए जरा। बादाम भाई, बादाम का बादाम। भाई इस महंगाई के दौर में बादाम किधर है जी? अच्छा अच्छा फिर वो जमील भाई का ट्रक भी पलट गया बादाम वाला। ये फहद भाई आपको दफ्तर में आके जो है ना वो जमील भाई जो है ना ठीक कर देंगे आप। बस उनके दफ्तर आने में भी सदी लग जाती है। जमील भाई सिंह है। जमील भाई इस वक्त सुन रहे हैं सबको ना। वो खामोश है आजकल, बहुत खामोश है भाई। जमील भाई तबीयत कैसी है? ये फहद भाई करते हैं सब कुछ ना। सलाम। ठीक ठीक है माशाल्लाह। जमील भाई सही है, जोड़ी है। जोड़ तगड़ा मारा। अच्छा उमर भाई माशाल्लाह पीएचडी इनकी तकरीबन हो गई, थोड़ी सी रह गई। बस तो उमर भाई अभी आप दिमाग तेज करने का पूछ रहे हैं, आप पीएचडी के बाद और क्या करेंगे? क्या करना इतना दिमाग तेज? F16 को टक्कर तो नहीं मारनी कहीं? पीएचडी के बाद जो है ना, पीएचडी के बाद जो है ना दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता। आप इनको राह रास्त वाली देना दवाई, दिमाग राह रास्त पे आ जाए। हाफिज मसूद साहब, आप प्रोफेसर साहब भी बात सुन रहे हैं, ये ना कहें देख ले उन्होंने कोई ना कोई ऐसा तीर चलाना अजरबैजान से सीधा लाहौर पहुंचेगा। लाहौर में नहीं हो। उमर भाई मेरा ख्याल है आप जो है ना वो रोटी ज्यादा खाते हैं, खाना ज्यादा खाते हैं। बस नॉर्मली 2 रोटियां जिसको कहते हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। ये तो 6 रोटियां हो गई भाई। नहीं ये 6 तो खाते होंगे, पक्की बात है। 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। सुबह पराठा, बस सुबह बाकी पराठा। 2 अच्छा दिन के 2 शाम को। तो दूर। अब बताओ दिमाग बेचारा क्या करे? नहीं आरफ भाई आप ये पूछो ना, वो 2 शाम 2 दोपहर जो खाते हैं, रोटी खाए कि बादाम खाए? नहीं उमर भाई वाकई मैं आपको दवाई बताता हूँ, मुझे रूटीन बताएं आप, अपने खाने की ना रूटीन बताएं। खाने की रूटीन में बताएं, सुबह अंडा पराठा मोस्टली खाता हूँ ज्यादातर, और दिन के वक्त खाना जो है अंडा वो पराठा और साथ में क्या चाय होती है या दूध होता है? चाय। चाय, ठीक है। फिर दूध उसके तो बाद आप स्कूल चले तकरीबन जाते हैं? कि रमजान के बाद, रमजान और जो रमजान के बाद जितना तकरीबन 2 माह हुए छोड़ा हुआ है दूध को। अच्छा, फिर उसके बाद स्कूल चले जाते हैं? जी स्कूल चला जाता हूँ। अच्छा स्कूल के बाद फिर एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पढ़ाता जी हूँ। जी। फिर तो एकेडमी दोपहर का खाना कहाँ खाते हैं? तकरीबन घर ही खाता हूँ, तो ज्यादातर बाहर भी खाने जाता है, ये फजूल चीजें भी बाहर नहीं जाते? बाहर भी खाने जाता है, ये रोल वगैरह और इस तरह की जो अच्छा चीजें हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और मैंने पता एक दफा आपको कहा था कि स्टमक प्रॉब्लम भी रहती है, तो नुस्खा लिख के देंगे। तो बाहर की चीजों से होती है स्टमक प्रॉब्लम। अच्छा, और रात को? रात को बस खाना ही
आम तौर पे जो पता होता है सालन वगैरह। घर का या बाहर का? नहीं घर का। चले उमर भाई देखें, मैं एक दो बातें करता हूँ, शायद साथियों को पसंद आ जाए। कुछ बातें डॉक्टरी के हिसाब से हैं, कुछ हमारे अकाबरीन के अकवाल हैं। हमारे अकाबरीन के अकवाल के अंदर जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि जो आदमी बाहर के बाजार के खाने खाता है ना, अक्सर उसका जहन कमज़ोर पड़ता रहता है, और उसकी उन्होंने कई वजूहात लिखी हैं। उनमें एक दो वजूहात ये हैं कि एक तो बेबरकती होती है, सफाई का फुकदान होता है, और जिक्र फिक्र वाला खाना नहीं होता। ठीक है। दूसरा, बाहर खाने के लिए ना बदनजरी और सोच इंसान की और होती है, और अल्लाह की नेमत के ऊपर पूरा ध्यान नहीं होता। ये तो हमारे अकाबरीन का तजर्बा है। और दूसरे नंबर पे खाना जो है ना, वो तकरीबन ज़्यादा पेट भर के नहीं, कम खाना चाहिए। कम खाने से इंसान का वजूद, जिसके अंदर दिमाग भी शामिल है, ज़्यादा देर तक मजबूत, ताकतवर और अपनी सलाहियत को कायम रखने में मदद देता है। और इसके अलावा, हाँ जी, और इसके अलावा अगर बाज़ औक़ात देखना पड़ता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ख़ानदानी बीमारी हो या वैसे बीमारी आ रहा हो, फिर उसके जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके मुताबिक नुस्खा बंदा लिख लेता है, तो ये सारे मामलात बेहतर हो जाते हैं। और तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा उलझन वाली, उलझाव वाली, अपने आप को इधर उधर घेर के, यानी सुबह से रात तक मुसलसल अपने आप को खपा रहा है, तो फिर उससे भी जहन जितना मजबूत होना चाहिए नहीं होता। वक्ती तौर पे जहन काम करता है, लेकिन उसके बाद जल्दी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। और तीसरा, शायद आप वॉक भी नहीं करते, सुबह वॉक करते हैं? वॉक नहीं करता। नहीं, ये सारी चीज़ें ना पहले बेहतर करो, फिर उसके बाद हमारी बताई हुई दवा भी और दुआ भी वो आपके ऊपर असर करेगी इंशाल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह, स्टार्ट करते हैं वॉक भी। क्यों जी, अहले इल्म हजरात उलमा इकराम क्या फरमाते हैं जो मैंने बातें की हैं? कोई इससे इख्तलाफ या इत्तफाक करते हैं या क्या करते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया हजरत। ये तो वॉक करना, जो आपने जो कुछ खाया पिया है बाजार का इधर उधर, वो तो सारा माशाल्लाह वो उसकी जो है ना वो ठीक हो जाता है ना, इंसान को तेजाबियत भी नहीं होती। और वॉक करना, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ यूरोप में ना ये जिम खाने भरे होते हैं सुबह दोपहर शाम ना। ये भाई सारंग को पता है कि ये भी अक्सर मस्जिद में ना ये 1 घंटा वॉक करके आते हैं। इनके पास वो कार्ड हर चीज होती है, गाड़ी भी है, बस का इनके पास साल का पूरा टिकट होता है बस का ना, लेकिन ये पैदल चल के आते हैं। और सुबह ये एक्सरसाइज करने 2 घंटे एक्सरसाइज भी करके आते हैं। तो मेरे हम लोगों की यही रूटीन है। इन मुल्कों में तो बहुत ज्यादा इस चीज पे जोर दिया जाता है ना, इसलिए इन लोगों की तो उम्रें भी 90 साल 100 साल नॉर्मल होती है इनकी गोरों की ना। तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेस यही होती है, काम से आने के बाद जो है ना पहला काम जिम में जाना, एक्सरसाइज करनी, सबसे बड़ा इनकी हॉबी यही है। भरे होते हैं यहाँ ना जितने भी जिम खाने हैं ना, हर इलाके में बेशुमार हैं और सब भरे होते हैं। तो ये हम अच्छा। लोगों को नहीं ना सीखते, तो 30-40 साल के बाद कोई दिल का मरीज हो जाता है, कोई ब्लड प्रेशर का हो जाता है, किसी बेचारे को शुगर हो जाती है। ये तो मैं तो हैरान होता हूँ, 1-2 दिन भी आप बगैर एक्सरसाइज के या आप बगैर वॉक के कैसे रह सकते? मैं सही ये कह देख रहा हूँ? लें मंसूर आदिल ये भाई, बहुत ये बड़ी सिर्फ मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानगी है। मंसूर आदिल भाई, ये देख जी लें जी। कि सिर्फ दुनिया का इल्म है, और वो दुनिया के इल्म के ऊपर तहकीक करके इस कदर उस पर अमल कर रहे हैं कि मोहतरम वो सारे के सारे चाहते हैं कि हमारा दुनियावी इल्म हमें बता रहा है कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, हमें वर्जिश की ज़रूरत है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, सिर्फ दुनियावी इल्म के एतबार पर। और जी जी हमारे पास तो देखें आसमानी इल्म है, वही वाला इल्म है, कुरान हदीस का इल्म है, बेशक जिसके बेशक। अंदर एक जर्रा बराबर भी शक और फर्क की शक बात हो ही नहीं सकती। तो नहीं हो उसमें सकती। जो रहनुमाई है, हम अगर उसकी रहनुमाई लें तो हमारी दुनिया भी कैसे चमके और आखिरत में भी हमें कैसे इनामात मिले। ये हमारी और कोताहियां हैं, बस सुस्तियां और हैं। जो ना अपना आरिफ भाई, एक और बात, यहाँ हमारे जितने अरब हजरात रहते हैं ना यूरोप में, ये पीर और जुमे रात को ना रोजा लाजमी रखते हैं और तलकीन ये करते हैं कि अच्छी सेहत करनी है, हाजमा ठीक करना है। और देखो अल्लाह के नबी की हदीस भी है, 3 चीजें जो है ना इंसान की कुव्वत हाफजा को बढ़ाती हैं। एक नफली रोजे रखना, मिसवाक
ٹھیک ہے، تیسرا قرآن کی تلاوت. ماشاءاللہ فہد بھائی سن لو، یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ انسان کی قوت حافظہ کو بڑھاتی ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ عرب حضرات یہی کہتے ہیں، یا مراکش کے ہیں، الجیریا کے لوگ ہیں، اور جناب سیریا کے لوگ ہیں، ایسے زبردست جناب. اور ان کے ہماری دعوتیں بھی ہوتی ہیں، کھانے وغیرہ ہم سیرین کھانے بھی کھاتے ہیں، مراکش کھانے بھی کھاتے ہیں. ہزاروں گنا زیادہ فرق ہے ان کے کھانے اور ہمارے کھانوں میں. ہمارے کھانوں میں تو ایسیڈیٹی اور تباہی کی مرچیں ہوتی ہیں، اور ان کے کھانوں میں ہر چیز بڑی ماڈریٹ، بڑی اعتدال کے ساتھ نا وہ ہوتی ہے، اور بڑے زود ہضم اور حفظان صحت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے یہ لوگ نا کھانے وغیرہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر آپ جو مرضی کھا لو، پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھو، جو مرضی آپ کھاؤ، آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب کہ ہضم ہوگی. تو باقی رات کا کھانا جو اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، تھوڑی بھوک بچا کے انسان جو ہے نا تو، اور رات کو بندہ جو ہے نا اپنے ٹائم پہ سو جائے، تو بالکل اس سے بھی صحیح. جو ہے نا کچھ سیل ہوتے ہیں نا وہ ڈیولپ نہیں ہوتے. رات کا ایک جو ہے خاص وقت کے بعد اگر آپ جاگیں گے نا تو آپ کے جو کچھ سیل ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوتے، ان کی افزائش ادھر ہی رک جاتی ہے. تو جی وہ جی چیز بھی بالکل. آپ کے سارے جو ہے نا اپنا وہ قوت ہاضمہ کو بھی، اور آپ کی نا برین کی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے، جو ہے نا ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے، اس کو روکتے ہیں وہ چیزیں. تو ساری آپ کی بات ٹھیک ہے. کچھ مطلب کہ ہمیں دنیاوی نسخے بھی اور حکیمانہ نسخے بھی دیکھنے ہیں، اور باقی ہمیں قرآن و حدیث سے جو ملتا ہے ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر آنا. تو بھائی دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان. فہد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ منصور عادل بھائی نے 100% بالکل درست بات کی جی. شکر الحمدللہ. اور جمیل بھائی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ جمیل بھائی آپ بھی کبھی کبھی ہمیں کوئی حکیمانہ مشورہ انشاءاللہ دے آ دیا جائیں گے کریں. دوبارہ اپنی دوبارہ صحیح فارم پہ آ جائیں گے انشاءاللہ جلدی. ابدی آئی پہ آ جائے گا. جی بالکل. پھر عارف بھائی پھر آپ نے لنگوٹا کس لینا ہے جب جمیل بھائی آئیں گے نا. منصور عادل بھائی جمیل بھائی کا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ کلو وشربو، آگے ولا تصرفو نہیں بولا جاتا ان والا کے. والا نہیں والا ڈاٹ نہیں ڈاٹو. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اس کے بعد ٹھیک ہے کلو وشربو. جمیل کہتے ہیں کہ یہ 2 دن بھی کھاؤ پیو. ہاں پھر بھائی پھر بات دوسرے فو بھی کر لو، پھر لا ہٹا دو بیچ میں سے کہ جو مرضی اسراف کریں. بھائی پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں. نہیں وہ تو کہتے ہیں نا کلو وشربو وٹا ڈاڈو. وہ پشتون کے اندر یہ مثال جو ہے نا مشہور ہے کہ کھاؤ پیو بس لیٹو اور لیٹو اور جناب بس لیٹو، یہی کرو. کھانا پینا نہیں چھوڑنا. زیادہ کھائیں گے تو گریں گے ہی نا، لیٹیں گے ہی نا، جی سستی تو بالکل آئے گی نا. بالکل. جی بالکل بالکل. نہیں فہد بھائی کا وجود تو جو ہے نا وہ زیادہ کھانے والا نہیں ہے. ہاں نہیں کا نہیں تو وزن بھی ماشاءاللہ کم. سمارٹ ہے بھائی وہ تو. یہ تو عارف بھائی اللہ کبھی آپ کو پشاور لے کر آئے پھر آپ کو پتہ چلے گا. چلیں جی، اگر مقدر میں ہوا پشاور آنا اور پشاور کا رزق کھانا تو ایسا کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائیں گے. عارف بھائی آپ نے 10 دن کی نیت کی ہے، اسے بڑھا لیں، 15 دن کی یا 20 دن کی کر لیں تو تشکیل پشاور ہو جائے گی. یہ تو بات صحیح ہے. پھر وہاں پہ اچھا آپ جی، نے نا چرسی چڑھائی 10 دن کی کھانا وہاں تشکیل پہ گجرا کہ والا بھائی قصور سے آگے نہیں کرتے. اچھا ہمارے ساتھی جو ہے نا 10 دن کے لیے ایک تو آج چلے گئے ہیں، اچھا اور اللہ پاک ایک ساتھی ہمارے صبح جانے والے ہیں، حافظ مسعود انور صاحب. ماشاءاللہ موٹر سائیکل پہ پتہ نہیں کون سے علاقے میں جا رہے ہیں پھرنے کے لیے. بس دین کی نسبت سے نکل جائیں، اللہ پاک جو نا دوہرا اجر دین کی مل جائے گا. نسبت ہے ماشاءاللہ. ان کی سیر ہو دین کی جائے گی. ان اور کی جو ہے دین کی نسبت ہوتی ہے جی. کبھی جماعت اللہ بھی کرواتے ہیں، نماز تو ساری ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور ماشاء ذکر فکر کے ساتھ جاتے ہیں. ماشاء فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. اس کو مد سیرو نظر رکھتے ہوئے نا جی یہ سارے فی الخیرات. یہ کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کے میں نے بھی اور پہاڑوں کے دامنوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر. اللہ
अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी जनाब, बहुत बड़ी ये अल्लाह की अनायत है। और मसूद अनवर भाई, आपका जी जी रोड प्लानिंग जो है वो कौन सी है? मुझे तो भूल भी गई। कलाम की तरफ या किधर जी? सबसे पहले हमारा जेहलम स्टॉप होगा जी। जेहलम वाले तैयार हो जाए। आफज उमर फारूक साहब, आफज फारूक उमर साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी मैं भी सोच रहा था चैटिंग कैसी चल रही है, अब पता चला जेलम पहला स्टॉप है। हाँ देखिया, पढ़ी लिखियां शरारतां लभन लग गई ना। अब लेकिन इनमें से आरिफ किसी को भाई शहद नहीं मिलेगा। हाँ जी, अच्छा उमर भाई के पास पहला स्टॉप। जी उमर वो भाई वहाँ, तो वो रात को 3 बजे जो है ना हम वहाँ पहुंचेंगे आज इंशाल्लाह। तो वो बस उनको वहाँ मेन रोड पे पकड़ा के तो फिर हम आगे निकल जाएंगे। 3 बजे कितने? सुबह 3 बजे? हाँ जी, सुबह 3 बजे। उमर भाई नान चने इनको पकड़ा दीजिएगा। अच्छा तो माशाल्लाह। पिंडी जाना जी, पिंडी से फिर मरी, मरी से मुजफ्फराबाद, पिंडी मुजफ्फराबाद से पिंडी आपका दूसरा, बालाकोट। पिंडी आपका दूसरा स्टॉप होगा। फैसल हारून भाई साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी जी इंशाल्लाह। आए मसूद फजर भाई, इंशाल्लाह वेलकम। हमारी पिंडी होगी जी। अच्छा, अपने पिंडी आपको, चूंकि आपने नान चने खा लिए होंगे, पिंडी आपको चाय मिलेगी। जी ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ जी। और आगे आगे जी किस तरफ? आगे फिर मरी जाना है जी। जो है वो समीम अच्छा अहमद अच्छा, भाई उतर मरी होते हैं। समीम भाई है, समीम भाई है। चलो सलीम भाई तो है नहीं क्लास। उससे समीम आगे भाई का, मुजफ्फराबाद फिर बालाकोट। ये कश्मीर की तरफ किधर जा रहे हैं आप? मुजफ्फराबाद जाएंगे ना, फिर बालाकोट जाएंगे, फिर नारायण जाएंगे, वहां से बाबूसर टॉप, और फिर वहां से उतर के चल्लास, और फिर स्कर्दू जाना है असल में बेसिक। कर दो। ठीक है, ये सारी जी मोटरसाइकिलें ही बाइक पे। चलेंगी सारी? जी जी बिल्कुल। सुभान वाह, अल्लाह, क्या देख बात। मेरे प्लग दा शॉर्ट खराब है जे। ने दो प्लग ना जेबां च पाए ने, कोयटे दे प्लग नहीं है। साड़ा अच्छा अपना प्लग भी है माशाल्लाह। अरे भाई पहले मोटरसाइकिल बंदा बन, मसूद मसूद भाई बंदा वापसी कब बन। है? वापसी कब होगी? वापसी जी इंशाल्लाह हफ्ते बाद या 10 दिन बाद इंशाल्लाह। वैसे मंसूर भाई ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। वो तो निकल के हाजिर भाई आपने आ बच्ची समर वेकेशन है आरिफ भाई। जी जी ये तो इंतहाई अच्छी समर वेकेशन है। जी समर बिल्कुल वेकेशन है। ऐसे समर वेकेशन। तमाम पहाड़ी सिलसिलों के चक्कर लगा के इन्होंने चल्लास भी जाना है, तो वाकई वो तो फिर पे शक लग रहा है। यार हम तो बस ना अब तो पता है क्या है, हज ट्रेनिंगें शुरू हो गई हैं और लोग धड़ाधड़ तैयारी कर रहे हैं, और पता चलता है कि फलाने हज के लिए जाना है, फलाने हज के लिए जाना है। तो कसम से ना दिन रात यही रहता है कि बस अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखे। बस सुना दे थोड़े से, दो चार शेर ही अरे सुना भाई दे। सुना दे ना। आरब भाई शुरू करें यार, शुरू करें आरब भाई, कोई गल सुन सुना दे करो किसी ले की बन गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दरूद शरीफ वाली मैं नात आपको सुनाता हूँ, और उसमें यही भी सुना जो है दे, ना, अब तो बस यही एक ही सुना धुन दें, है। यही सुना दें अब बस, अब तो बस एक ही दिन है। चलो इसके 2-3 शेर और उसके बाद फिर अब तो बस जी ठीक है। एक ही धुन है के मदीना देखूं,
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. یہ سب کی دھن ہے یا میری اکیلے کی ہے جی؟ سب کی جی، جی سب سب کی. کی ہے جی. سب کی. اگر سب کی ہے تو رات کے اس پہر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تمام ساتھیوں کو اپنا گھر اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روز مبارک کی زیارت جلد از جلد نصیب فرما. آمین. آمین. ثم آمین. اور اس کا بندوبست اپنے غیب کے خزانوں سے فرما. ہم آمین. تو کمزور اور ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنے نبی کی رحمت کے صدقے ہم سب کے لیے بندوبست فرما دے. آمین. ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. 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 مکہ مدینہ دورے جانا بھی ضرور. مکہ مدینہ دور آقا، مکہ مدینہ دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جب بھی کوئی قافلہ دیکھوں طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. جب بھی کوئی قافلہ دیکھوں طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. میرے دل کو پل بھر بھی، میرے دل کو پل بھر بھی چین ذرا نہ آتا ہے، رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رو رو وقت گزاروں کیسے، اب تو بلاوا آ جائے، مزد مجھ کو حاضری کا کاش کوئی سنا جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ کی آواز مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے، میری آواز بھی آپ کو ایسی آ رہی ہے؟ نہیں استاد جی ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اچھا، صحیح. پہلا سبق نہ ہونے کی وجہ سے حاضری کم ہے. استاد جی پہلے تو حاضری ٹھیک تھی، تو اس سے پہلا یعنی جو مولانا ابراہیم صاحب نہیں تھے نا آج کلاس میں، وہ نہیں ہوا نا، اس کی وجہ سے حاضری کم ہوگی. جی اس کی وجہ سے کچھ ساتھی پھر ابھی پڑھنا ہے یا چھٹی کرنی ہے؟ استاد جی دیکھ لیں جیسے آپ کا حکم. نہیں نہیں، جیسے آپ کا موڈ ہو جی، جیسے آپ حضرات کا دل کرے. اگر چھٹی کرنی ہے تو کر لیں. چھٹی کر استاد جی، استاد جی چلیں جیسے ساتھی رائے دیتے ہیں. نہیں تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ چلیں تھوڑا سے بے شک بطور برکت تفسیر ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی. ویسے آپ چھٹی والے کون کون ہیں؟ چھٹی والے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں ساتھی بتا دیں جی، کون جلدی سے چھٹی والے؟ بتا دیں. کہیں انتخاب میں نہ آدھا وقت گزر جائے. چھٹی والا کوئی بھی نہیں ہے؟
ہاتھ کھڑا کرنا مشکل ہو رہا ہے جی. نہیں ہاتھ تھکے گا نہیں, بے شک ساری رات کھڑا رکھے. جمیل کفایت اللہ, ڈاکٹر جمیل صاحب. جی جی کچھ اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے ہیں جمیل کفایت اللہ بھائی, آپ تو کلاس کی رونق ہیں. جی 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 دعا کریں آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی؟ ابھی تک تھوڑی ٹھیک نہیں ہوئی ہے استاد, دعا کریں. آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی بھائی؟ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی استاد جی, دعا کریں ٹھیک ہو جائے. دعا کریں ٹھیک ہو جائے اگر استاد. آپ کو چھٹی کرنے میں آسانی آئے. ٹھیک ہے استاد جی. جی اگر آپ کو چھٹی کرنے کو دل کر رہے تو کر لیں جی, کل پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے استاد جی, چھٹی کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ ساتھی بھی جو ہے نا 3-4 ساتھی جو ہے نا وہ چلے گئے میرا خیال ہے. جی بلکہ زیادہ ہی چلے گئے نا, 6-7 ساتھی گئے, 22-23 تھے پہلے. وگرنہ جو ہے نا حاضری ماشاءاللہ اس سال اچھی چل رہی ہے, تو وہ پہلا آواز سبق ٹھیک نہ نہیں ہونے. آ رہی آپ کی, آواز ٹھیک نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے استاد جی, چھٹی کر لیتے ہیں پھر جی. ٹھیک ہے چھٹی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی جی چھٹی کر. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ, جزاکم اللہ خیرا. چلے جی چھٹی.